اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خیر الناس من ينفع الناس او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے ایمان و صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج امراض قلب کے سرکل میں سے عضلات یعنی دل پر مشینی تحلیل کے سبب پیدا ہونے والے امراض و معالجات کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ یاد رہے کہ میں نے جسم انسانی کے جملہ امراض کو عضلات یعنی دل سے جوڑنے کی جو کوشش شروع کی ہے، آج کی یہ ویڈیو بھی اسی ہی کوشش کی ایک کڑی ہے۔ اس ویڈیو میں عضلات یعنی دل پر مشینی تحلیل کے سبب پیدا ہونے والے امراض پر مدلل روشنی ڈال کر پوری دنیا پر یہ حقیقت واضح کروں گا کہ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکسبون۔ پارہ نمبر 1 سورۃ البقرہ آیت نمبر 10۔ یا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس لیے جڑے رہیے اور فائدے پاتے رہیے۔ سامعین محترم، عضلات یعنی دل پر مشینی تحلیل تب پیدا ہوتی ہے جب غدد یعنی جگر کا تعلق اعصاب یعنی دماغ سے جڑ جاتا ہے، جسے قانون مفرد اعضاء کی روشنی میں غدی اعصابی گرم تر غلط عام مزاج کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ اس تحریک کے سبب پہلے متعلقہ کیفیت روشنی، پھر متعلقہ اخلاط اور پھر ان اخلاط سے متعلقہ ٹیشوز بن کر غدد یعنی جگر کے بڑھوتری میں معاون ثابت ہوتے ہیں، کیونکہ مشینی تحریک میں ٹیشوز بن کر خون میں شامل نہیں ہوا کرتی۔ اگر شامل ہوتی تو CBC یعنی کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ ٹیسٹ میں واضح نظر آتے۔ البتہ الٹرا ساؤنڈ رپورٹ میں غدد یعنی جگر اپنی نارمل سائز سے بڑا ہوا ہوگا۔ مشینی تحریک کے متعلق یہ بات بہت مشہور ہے کہ مشینی تحریک میں خلط بنتی اور خارج ہوتی ہے۔ میں اسے اتفاق کرتے ہوئے ایک نئی بات کا اضافہ کچھ یوں کرتا ہوں کہ مشینی تحریک میں انزائمز کی افزائش ہو کر کنیکٹیو ٹیشو یعنی خون میں شامل ہو کر تحریک کی شدت تک صرف فاضل اور فاسد مواد کے اخراج کے فرائض انجام دینے لگتے ہیں، جبکہ تحریک کی شدت میں مقامی تحلیل کے عضو رئیس کے اجزاء اصلیہ بھی خارج کرنے شروع کر دیتے ہیں، جس سے فوری موت واقع ہوتی ہے۔ اس تحریک کا اثر باقی دو اعضاء رئیسہ یعنی اعصاب دماغ مشینی تسکین کے سبب پھول جاتے ہیں اور اس کی فرائض منصبی بتدریج متاثر ہوتی ہے، جبکہ عضلات یعنی دل مشینی تحلیل کی شدت سے پھول کر اپنے کارڈک ٹیشوز بھی
خارج کرتے کرتے آخر کار ابدی نیند سو جاتا ہے، جسے ہارٹ اٹیک کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ ابتدا میں یہ تحلیل جو شدت میں نہیں ہوتا، بلڈ پریشر بڑھنا شروع ہوتا ہے اور پی منٹ رفتار نبض بھی بہتر ہوتی جا رہی ہوتی ہے، لیکن جب عضلات پر یہ مشینی تحلیل شدت اختیار کر جائے تو بتدریج چہرے پر خونی ورم، ہائی بلڈ پریشر، مقعد سے خون آنا، کانچ نکلنا، جلن بعد از پاخانہ، سوزش امعاء، بخار، سرعت انزال، ذوب باں، کجی عضو تناسل بائیں طرف کو، درد خصیہ بائیں طرف، دائیں خصیہ کی سکیڑ، جریان منی، سوزاک، جبکہ خواتین میں سوزش رحم، جلندار لیکوریا، تنگی حیض، بائیں پستان کا سکیڑ، خروج رحم وغیرہ جیسے علامات بتدریج نمودار ہوتے رہتے ہیں۔ محترم خواتین و حضرات، انسانی جسم کے اندر کے سسٹم سے قطع نظر آبازی قانونی شفا کے تحت ایسے مریضوں یعنی غدی اعصابی مریضوں کو عضلاتی اعصابی ادویہ یا اغذیہ مثلاً پھول گوبھی، بند گوبھی، آلو، بینگن ترش، کینو، مالٹا ترش، انگور ترش، سیب ترش، کچا آم، کچا امرود، لیمو اور آم کے اچار میں سے کوئی چیز تجویز یا استعمال کرنے سے پہلے بلڈ پریشر اور پی منٹ رفتار نبض نوٹ کر کے استعمال کے 15 منٹ بعد دوبارہ چیک کر لیں کہ جسم کے اندر کون سی مثبت تبدیلیاں رونما ہوئیں۔ انشاءاللہ 2-3 دن استعمال کرنے سے یقینی شفا اس لیے ہوگی کہ مقام تحلیل یعنی عضلات دل جو مشینی تحلیل کے سبب پھول گیا تھا، اپنی اصل حالت میں آ کر لمبائی میں 12، چوڑائی میں 8 اور موٹائی میں 6 سینٹی میٹر ہو جائے گا، جس سے دل یعنی عضلات کی کارکردگی بہتر ہو جائے گی اور انشاءاللہ جمرہ علامات سے بتدریج نجات ملے گا۔ یاد رہے، یقینی اور جلدی شفا درجہ مرض کے مطابق درجہ دوا یا غذا استعمال کرنی سے ہی ہوگا۔ ہم زندہ، صحبت باقی، والسلام۔